بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 25 مارچ ہے سال 2022۔ وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن کے خلاف جنگ تحریک عدم اعتماد سے کہیں آگے جا چکی ہے۔ کپتان 2/3 اکثریت لینے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ کیا یہی اگلا کارڈ ہے؟ اس حوالے سے کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نواز شریف چودھری برادران کے ساتھ ہاتھ کر گیا ہے، اس پر بھی ایک بڑی خبر ہے، اس پر بات کریں گے۔ سب کچھ منع کے ابا کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ ٹویٹ آج کس اینکر نے کی اور پھر کیوں ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑی۔ اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آپ کو علم ہے کہ موجودہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کے اندر اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، اس حوالے سے کیا سرائیاں ہو رہی ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور اس تناظر کے اندر معید پیرزادہ جو اینکر پرسن ہے، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ پہلے آپ کے سامنے وہ ٹویٹ رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ منع کے ابا کر رہے ہیں، سارے خاندان کو پتہ ہے، سارا محلہ جانتا ہے، بس صرف منع کے ابا کو نہیں پتا کہ سب کو پتہ ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی اس وقت تحریک عدم اعتماد ہے، اپوزیشن کی موومنٹ ہے، اس کے پیچھے منع کا ابا ہے، لیکن سارے محلے کو، عام پاکستانیوں کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ منع کا ابا یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا اشارہ مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ ٹویٹ ہٹوانے کی کوشش کی گئی۔ ارشد شریف کہتے ہیں "Is it true that Mueed Pirzada was threatened to delete منع کا ابا ٹویٹ"؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ منع کے ابا والی ٹویٹ جو ہے ان کو وہاں سے ہٹانے کا باقاعدہ دھمکی دی گئی ہے، اور اگر اس طرح ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ اس تناظر کے اندر آج منع کا ابا جو ہے وہ چلتا رہا، اور اس پر ایک اور بھی اینکر ہے، انہوں نے پورا ولاگ بھی کیا ہے۔ اب ایک بڑی اور ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا تعلق چودھری برادران کے ساتھ ہے۔ ہم چونکہ سن رہے تھے اور اس پر حیران بھی تھے پاکستان کے کئی لوگ جو تھوڑی بہت سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں کہ چودھری برادران کو آخر اگر وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا ہے تو پھر وہ تو بیچ ڈالیں گے اور پوری نون لیگ کا صفایا کریں گے، اپنی کاف لیگ کو مضبوط کریں گے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کا بھی یہی حال ہے۔ اگر کوئی بھی ان کو وزیر اعلیٰ بنائے گا تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دودھ کی رکھوالی پر آپ بٹھا دیں اور پھر آپ توقع کریں۔ ظاہر ہے اپنی پارٹی کو مضبوط کرتے ہیں۔ آج پی ٹی آئی کی حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے وہ 4-5 اضلاع کے اندر ٹرانسفر پوسٹنگ اور اربوں روپے کے فنڈز انجوائے کر رہے ہیں۔ تو نواز شریف ایک پرانی جماعت جو بڑے گاگ ہیں اور اس حوالے سے ایک ایک چیز پر وہ سوچتے ہیں، تو وہ چودھری برادران کو کیسے وزیر اعلیٰ پنجاب بنائیں گے؟ اگر 2-3 مہینے کی بات ہو یہ تو علیحدہ معاملہ ہے، لیکن مستقل 2-2.5 یعنی 1.5 سال کے لیے، 1.25 سال کے لیے وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہے اور یہ اظہر فاروق ہے، انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومتی اتحادیوں اور اپوزیشن کے درمیان معاملات ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ایم کیو ایم ہو، وہ مذاکرات اپوزیشن سے بھی کر رہی ہے، حکومت سے بھی کر رہی ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں جلدی کوئی نہیں ہے، اینڈ تک دیکھیں گے، یعنی بھاؤ تاؤ جدھر سے بہتر ہوا ہم ادھر ہو جائیں گے۔ اسی پر مصطفیٰ کمال نے ان پر تنقید کی ہے کہ یہ تو طوائفوں کی طرح اس وقت اپنے ریٹ لگوانے کے چکر میں ہے۔ اب دوسری طرف چودھری برادران ہیں، انہوں نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، بس ادھر بھی ابھی وزیر بھی ہیں اور تنقید بھی کر رہے ہیں، اور آج سے ان کی سرگرمیاں بھی اسلام آباد کے اندر شروع ہو رہی ہیں، دوبارہ میل ملاقاتیں ہوں گی۔ باپ پارٹی ہے، ان کے بھی یہی حالات ہے۔ اب یہاں پر اپوزیشن اور یہ اتحادی جو ہیں ان کے درمیان ڈیڈ لاک ہو گیا، اور مسلم لیگ قائد جو ہیں تاحیات نیل قید نواز شریف، اگرچہ کوئی بھی قانون بنا کر تاحیات نیل لیگ ختم ہو سکتی ہے آئینی ترمیم کے ذریعے، اور یہ کر گزریں گے جس طرح کے معاملات ہیں، اور پہلے بھی ان کے بڑے بڑے کیسز میں این آر او ملا، اب بھی ایک اور این آر او سے۔ اب یہاں پر قائد نواز شریف متحدہ اپوزیشن کو امتحان میں ڈال دیا، اور مریم نواز بھی اپنے والد کے موقف کے ساتھ ہیں۔ نواز شریف نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کاف لیگ کو دینے کی تجویز مسترد کر دی ہے، اور موقف میں کہا ہے کہ وزیر اعظم کو ہٹا کر پنجاب میں تبدیلی آسان ہوگی، لہذا چودھری ساتھ آئیں یا نہ آئیں تو وہ ہمارا معاملہ آسان ہوگا، اور اس طریقے سے وزارت اعلیٰ نہیں دی جا سکتی۔
आसिफ जरदारी वजीर आला काफ लीग को देने के हामी हैं। उन्होंने वादे किया था कि इत्तेहादी बिला वजह छोड़कर नहीं आएंगे। आसिफ जरदारी ने कहा था कि अगर काफ लीग को वजारत न मिली तो पीपी अदम एतमाद से पीछे हट जाएगी। याद रहे, काफ लीग को अपोजिशन की जानब से अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वजारत आला की पेशकश की गई थी। ये खबर है जी अदर फारूक साहब की, और इसको कुछ और जराए भी बता रहे हैं कि चौधरी बरादरान इस वक्त दोनों तरफ हैं। अगरचे वो इशारे को देख रहे हैं और समझते हैं कि शायद इशारा आ जाए, और अगर नहीं आएगा तो फिर इस वक्त वो बड़ी कशमकश के अंदर है और मुमकिन है हुकूमत के साथ जाएं। यही बात है, झुकाव अब भी अपोजिशन की तरफ है। वज़ीर आला बनते हुए तो वो किसी वक्त भी इस वक्त छलांग लगा सकते हैं। ये खबरें बड़ी आम है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है, आज वज़ीर आज़म इमरान खान से सीनियर एंकर्स और सहाफ़ियों की मुलाकात हुई। तकरीबन उन्होंने उसी तरह की गुफ्तगू की जो हमारे साथ एक हफ्ता पहले मुलाकात हुई थी, और फिर चंद दिन पहले, 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई है। और उसके अंदर वो बड़े यानी कॉन्फिडेंस के अंदर हैं, उन्हें टेंशन कोई नहीं है। इत्तेहादियों को और अपने अरकान को मनाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन वो अगर हुकूमत चली भी जाती है तो वो अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। और इसके साथ ही उनको उम्मीद है कि वो अच्छे मार्जिन के साथ दोबारा आ सकते हैं। अब इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं इस वक्त, लेकिन वजीर आजम इसके बिल्कुल उल्ट बात कर रहे हैं। यानी एक तो उन्होंने 2 दिन पहले मुलाकात जो हुई उसके अंदर बताया कि एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना न बनाया जाए और फौज को तनकीद आप मत करें, ये आम इदारा है, और पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाते अगर ये मुसल्लह अफवाज ना होती। ये एक बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पर अगरचे उनका इख्तलाफ भी हो, कोई मामलात उनको नजर भी आ रहे हों, और फिर भी वो इस हवाले से बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, इतराज नहीं करना। अब इसके साथ ही आज जो एंकर्स हैं उनको वजीर आजम ने बताया है कि एस्टैब्लिश जो बैरूनी साजिशें हैं वो इनके खिलाफ हैं, उनके पास इसके सबूत भी हैं। यहाँ पर जो खरीदो फरोख्त हो रही है अपोजिशन की मूवमेंट की, उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन है। और यहाँ अगर कोई पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का रोल वो समझते भी होंगे तो शायद वो ज्यादा ना लेकर आए, क्योंकि इससे पहले ये डिस्कस हो रहा था कि शायद 27 जो मार्च का जलसा है उसके अंदर कुछ ऐसे वो डिसीजन सामने रखें, अवाम के कुछ ऐसे सबूत रखें कि जिसके बाद मामलात जो है वो खराब हों। हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं और वजीर आजम के माबैन के ये पीछे जो है अपोजिशन की तहरीक के कौन है, खुद अपोजिशन वाले ये स्टेटमेंट्स देते रहे। लेकिन अब ऐसे लगता है कि वजीर आजम 27 मार्च का, एक तो मैं आपको मुसलसल कह रहा हूँ, मुझे मुख्तलिफ हलकों के अंदर बात हो रही है, ये शायद वजीर आजम इमरान खान के बड़े लोग उनको धोखा दे रहे हैं। टिकट होल्डर, MNAs, MPAs, उस तरीके से कंपेन नहीं चलाई जा रही। पब्लिक अपने तौर पर इतनी बड़ी तादाद में जलसों में कभी भी नहीं जाती, वो जाएगी लेकिन एक हद तक जाएगी। लेकिन मकामी जो सियासतदान होते हैं वो गाड़ियों का बंदोबस्त करते हैं, तंजीमें एक्टिव होती हैं, वो बड़ी गाड़ियों के अंदर ट्रैवल करते हैं ताकि तादाद ज्यादा हो। आज हमने देखा है कराची से हमारे अलीम आदल शेख साहब हैं, उनकी सरबराही में 25-30 गाड़ियों को यानी 150-200 बंदे का काफिला सिर्फ चला है कराची से, और लोग उसको भी ट्वीट कर रहे थे। दूसरी तरफ सखर से फजलुर रहमान की पार्टी का काफिला चला है मुख्तलिफ सिंध के इलाकों का, और वो हजारों की तादाद के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर नून लीग का अच्छा खासा असर और रसूख है, लोग मरियम नवाज को देखने भी आ जाएंगे। ये सारी चीजें काउंट करती हैं, लेकिन वजीर आजम को जो रिपोर्ट दे रहे हैं मैं तो हैरान हूँ। ग्राउंड पर मुख्तलिफ जगहों पर जो मुझे इस वक्त इंफॉर्मेशन मिल रही है, जलसा अगरचे बहुत बड़ा होगा, लेकिन जिस तरह वजीर आजम रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं उस तरह की तादाद अगर आपके इलाकों में है तो मुझे जरा बताइएगा, क्योंकि मैं इस हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छी नहीं है। अगर अपोजिशन का जलसा इस्लामाबाद में वो जोर लगा रहे हैं, सारी पार्टियां मिली हुई हैं, अगर वो जलसा बड़ा हो जाता है तो फिर ये बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन जाएगा, जितना बड़ा दावा किया गया है। अब वजीर आजम जो है वो ये समझते हैं कि उनकी मकबूलियत दिन रात बढ़ रही है, और वाकयातन हर जिले के अंदर आज मानसेरा में बहुत बड़ा जलसा हुआ है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर जलसा चूंकि नून लीग नहीं कर सकती थी, इस वजह से मरियम को बीमार होना पड़ा और वो जलसा नहीं हुआ। अब यहां पर जो है वो इसके बाद फौज से जंग करने के मूड में फिर भी नहीं है। यानी अगर उनके नोटिस में बात चीजें हों भी कि कुछ एस्टैब्लिशमेंट के एलिमेंट अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं और कुछ मामलात की खराबी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी
ایسے لگتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کی اس طریقے سے تذلیل نہیں کرنی جیسے پہلے نون لیگ کرتی رہی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جب ایک ایکسٹریم لیول پر چلے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ آپ کے آنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. پھر ایک ادارے کے ساتھ سیدھی مخالفت ہو جاتی ہے. اگرچہ نون لیگ کے طریقہ سے دیکھا جائے تو پھر تو ایسا بھی نہیں ہوتا, جتنی گالیاں نکالیں گے اتنا بڑا ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن وزیر اعظم یہ اپنی ریپیوٹ نہیں کریں گے, یعنی جس طریقے سے بھی. اب وہ جو نمبر گیم ہے اس وقت تک وہ اپوزیشن کے حق میں ہے, یعنی زیادہ ان کے پاس نمبر گیم ہے. اب وزیر اعظم کے پاس کوئی اور پتہ نہیں کارڈ کون سا ہے, یہ تو ظاہر ہے آپ بھی دیکھیں میں بھی سارے سرپرائز ہیں. لیکن بظاہر اس وقت اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے. پھر جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی بڑے کانفیڈنٹ ہیں. لیکن اس کے ساتھ اگر عمران خان کی موجودہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم کے پاس بہترین نعرے ہیں کہ بھئی بیرونی سازشیں تھی, میں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی, میں نے امریکہ کو للکارا, میں نے یورپی یونین کے حوالے سے بات کی, میں نے دین اسلام کے غلبے کی بات کی, پردے کی بات کی, میں نے یہ یکساں نصاب تعلیم لے کر آیا, اسلاموفوبیا کے لیے یہاں میں نے بات کی, اقوام متحدہ کے اندر میں نے اس طریقے سے مقدمہ سامنے رکھا. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اور پھر لوٹی ہوئی دولت جس طرح غریب ممالک سے لے کر امیر ممالک امیر تر ہو گئے ہیں, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے عام آدمی کو غریب کر کے حکمران امیر ہو جاتے ہیں. یہی عالمی سطح پر بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب وزیر اعظم نے اٹھائی ہیں, پھر صحت کارڈ سے لے کر جو ریلیف دیے ہیں مختلف, وہ سارے آئیں گے, کامیاب جوان پروگرام, تو ان کے پاس ایسی بہت ساری کارکردگی ہے جو وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی کہیں گے کہ جناب مجھے آپ نے سادہ اکثریت بھی نہیں کی, میں تو کاف لیگ جیسے لوگوں کا مرہون منت تھا, ایم کیو ایم والے لوگ جو ہیں وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے, لہذا اب میں آپ کے پاس فریش مینڈیٹ لینے کے لیے آیا ہوں, مجھے 2/3 اکثریت دو. اور جو میں نے آپ کے ساتھ وعدے کیے تھے, یعنی پچھلی بار جو الیکشن ہوا تھا میں نے جو وعدے کیے وہ آپ کو یاد رہے, لیکن جو آپ نے اکثریت دینی تھی وہ آپ نے نہیں دی, تو وہ کمٹمنٹ اب پوری کیجئے تاکہ پوری طاقت کے ساتھ یہ مغرب کے, امریکہ کے اور یہ سارے جو ایجنٹ ہیں ان کو ہم باہر نکالیں. تو یہ ایک مضبوط بیانیہ ہوگا وزیر اعظم کے پاس. عوام بھی اب گلی محلے کے اندر ہر جگہ آپ دیکھیے, اور 27 مارچ کے جلسے کے بعد پھر ایک ماحول اسی طرف ہوگا, اور اس کے لیے اپوزیشن نے اپنے بکاؤ اینکرز کے ذریعے پوری پلاننگ ضرور کی ہوگی, اور میں آپ کو جلسہ گاہ سے لائیو چیزیں جو ہے انشاءاللہ دوں گا. تو یہ چیزیں انتہائی عام ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کارڈ جو ہے وزیر اعظم کا ہے, اور یہ 2/3 اکثریت کی ایک مزید پوری ایک منصوبہ بندی انہوں نے تیار کی ہوئی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح بڑھتے ہیں. اپوزیشن نے وزیر اعظم کے اس 2/3 اکثریت لینے والے منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے کیا منصوبہ ترتیب کیا گیا ہے وہ بھی اگلی ویڈیوز کے اندر میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھنے والا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ خیر و عافیت سے ہوں گے. السلام علیکم.